نہیں پائیں گا وہ اپنے لیے اولیاء، کوئی مددگار، کوئی رفیق اولیاء من دونہ اس کے سوا. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ اور ہم جمع کریں گے ان کو قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اُمْيٌ وَبُكْمٌ وَصُمٌّ اندھے گونگے اور بہرے کر کر ان کو ان کے منہ کے بل گھسیٹیں گا اللہ. ہم ان کو جمع کریں گے قیامت کے دن ان کے منہ کے بل گونگے بہرے، اندھے گونگے اور بہرے کر کر. وَمَأْوَاهُمْ جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا اور جب خبت بجھنے لگیں گے، زدنہم سعیرا تو ہم ان کی آگ کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا یہ ان کا بدلہ ہے کہ وہ منکر ہوئے، کفر کیا بآیاتنا ہماری آیاتوں کو. وقالوا اذا كنا عظاما اور وہ کہتے تھے کہ جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، ورفاتن اور چورا چورا، انا لمبعوثون خلقا تو کیا ہم دوبارہ مبعوث کیے جائیں گے، خلقا جدیدہ اور نئی طریقے سے ہماری خلقت ہوں گی. اولم یرو ان اللہ الذی کہ بے شک کیا تم نہیں دیکھتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ الذی خلق السماوات والارض کہ خلقت کرنے والا، بنانے والا زمین اور آسمان کا، قادر علی ان یخلق مثلہم اور جب وہ قادر ہے کہ وہ اس جیسوں کو بنا لے. وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ تو مقرر کیا ہے اس نے ایک وقت جس میں کوئی شک نہیں یعنی قیامت. فَأَبَى الظَّالِمُونَ تو انکار ظالموں کا، الا کفورا مگر کہ ناشکری والے ہیں وہ. قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ کہ کہہ دو اگر کہ تم مالک ہو جاتے خزانوں کے، رحمتی ربی اپنے رب کی رحمت کی طرف سے، تیرے رب کی رحمت کی طرف سے، اِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفاق تو روکے رکھتے تم روکے رکھتے، خرچ نہ کرتے ڈر سے، تم روکتے اور کہ اس ڈر سے کہ یہ خرچ نہ ہو جائے. اگر اللہ مالک کر دیتا اپنی رحمت سے تمام خزانے تم کو دے دیتا، مالک کر دیتا، تو تم ان بڑے بڑے خزانوں کو بھی اس ڈر سے کہ خرچ نہ ہو جائے اپنا ہاتھ روکے رکھتے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا اور انسان بڑا تنگ دل ہے نا. کہ اس میں کیا مراد ہے کہ انسان کیسا دل بنائے نا اللہ نے کہ اس کو کتنی بھی سرسبز و شاداب زمینیں مل جائے، بڑے بڑے خزانے کا مالک دیا جائے، تو بھی اس کا وہ کیسا سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں دوسروں کو دے دوں میرے ذریعے فائدہ، بلکہ وہ صرف اپنا ہی سوچتا ہے. اس لیے جو فرمائشیں کر رہے ہیں الگ الگ کہ ہمیں یہ کیوں نہیں دے دیتے، وہ کیوں نہیں دے دیتے، خزانوں کا مالک کیوں نہیں بنا دیتے، اس کا انجام یہ نہیں ہوگا کہ خزانوں کا مالک بن کے کوئی خوشحالی آ جائیں گی. خزانوں کا مالک بھی انسان کو بنا دیا جائے تو وہ انسان کی فطرت کیسی ہے کہ خوشحال ہونے کے بجائے اور کنجوس اور بخیل اور حریص اور روکنے والا، دل تنگ، دوسروں کی تو چھوڑو اپنے خزانوں کی رکھوالی کرنے بیٹھ جائیں گا. دنیا بھر کی مصیبتیں، بے چینی، راتوں کی نیند حرام ہو جائیں گی کہ اب میں اس کو کیسے بچا لوں، کیسے بڑھا لوں، کوئی چوری نہ کر لے. اس میں کوئی کسی کو فائدہ نہیں ہونے والا اگر مالک بھی کر دیا جائے. اور یہاں سے اس سے ایک مراد یہ والے رحمت کا جو خزانہ ہے تو نبوت اور رسالت بھی کہ اللہ جس کو چاہے، تم مالک نہیں ہو کہ اللہ اپنی رحمت سے کس کو یہ خزانہ دے، نبوت اور رسالت کا اگر اللہ نے جس کو چاہا وہ یہ مقام دیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات اور ہم نے عطا کی موسیٰ کو 9 نشانیاں صاف. فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِیلَ تو پوچھ بنی اسرائیل سے، اِذْ جَاءَهُمْ جب آیا وہ ان کے پاس، فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ تو کہا اس سے فرعون نے، انی لا اظنک یا موسیٰ مسحورا کہ میں اپنی گمان میں یا موسیٰ اے موسیٰ تجھے جادو کیا ہوا پاتا ہوں. وہی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جاتی ہے نا، مسحورا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے ایام میں جاتے، خیموں میں جاتے تو قریش ان کے پیچھے پیچھے جاتے اور کہتے کہ یہ جادو کیا ہوا ہے، اس کی بات نہ مانو. تو وہی بات یہاں دہرائی جا رہی کہ دیکھو بنی اسرائیل سے جا کے پوچھ کے، ان کے کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے نا کہ جب موسیٰ فرعون کے پاس گیا تو فرعون نے کیا کہا کہ میں تجھے تو جادو کیا ہوا پاتا ہوں. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء اور کہا کہ تو جان چکا ما انزل هؤلاء کہ جو کچھ نازل کیا هؤلاء یہ الا مگر رب السماوات والارض بصائر کہ جو کچھ ہے وہ رب ہے آسمان اور زمین کا، بصائر بصیرت رکھنے والوں کے لیے. اب یہ والا جو سوال تھا نا یہ یہود نے پوچھا تھا
کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتنی نشانیاں ملی، تو اس میں جو 9 نشانیوں کا ذکر کیا ہے، تو وہ 9 نشانیاں کون سی ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کر کے بتا دی کہ عصائے موسیٰ بدِ اعضا، زبان کی جو لکنت تھی وہ اپنے آپ، جو بچپن کی زبان کی لکنت اپنے آپ ٹھیک ہو گئی، دریا کا پھٹ جانا، پھر جو عذاب آئے فرعون کے وقت پہ جب وہ نہیں مانا، 10 سال یا 30 سال ٹڈی کا عذاب، طوفان، بدن پہ ان کے بے انتہا جوئیں پڑ جاتی تھی، پھر ایسے میڈک ہو گئی کہ ان کے ہر جگہ کھانے میں میڈک آ جاتی تھی، ان کے پانی میں خون اتر آتا تھا، یہاں تک کہ ایسا خون رہتا تھا کہ ایک جگہ بنی اسرائیل اور ایک جگہ وہ کپتی بھی بیٹھا ہے، ایک ہی دستر پہ کھانا کھا رہا، تو اس کا پانی جیسا ہوتا تھا اور اس کے پانی میں خون اتر آتا تھا، پھر وہ اپنا پانی بھی دے دیتا تھا کسی کو تو اس کے پانی میں ڈبل سے خون اتر آتا تھا، تو یہ سارے کیا تھے؟ معجزات تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ بینات کے علاوہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جا رہے تھے، مدینے میں جا رہے تھے، تو 2 یہودی کھڑے تھے، تو کہا کہ چلو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، چلو ان نبی سے کچھ دریافت کرتے، تو کہو نہ، تو دوسرے نے کہا کہ نبی نہ کہو، نہیں تو یہ تو اپنے آپ کو بڑا فخر کرنے لگیں گے، تو وہ ان کے پاس گئے، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا نشانیاں ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 آیات ملی تھی، جو 9 بینات، جو نشانیاں دی گئی تھی یا جو احکام دیے گئے تھے، وہ کیا تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے نا بنی اسرائیل میں، جو میں نے 10 لکھائی، جو احکامات تورات میں بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی آئے تھے، بنی اسرائیل کو بھی آئے تھے، وہی سیم آیات پھر یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی گزرے نا، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، نہ حق کسی کا قتل نہ کرنا، نہ حق کسی پہ جھوٹا الزام لگا کر قتل نہ کرنا، جادو نہ کرنا، سود نہ کھانا، پاک دامن عورت پہ بدکاری کا بہتان نہ باندھنا، جہاد کے میدان سے نہ بھاگنا، اور اسپیشل ان کے لیے جو حکم تھا سبت کے دن کا، یعنی سنیچر کے دن کا جو حکم تھا، تو وہ والے احکامات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پڑھ کے سنا دیے، تو وہ دونوں یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پیروں کا بوسہ لینے لگے اور کہا کہ ہم آپ ہی نبی ہے، تو کہا کہ پھر جب مجھے نبی مانتے ہو تو اتباع کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا کہ ہمیں کہا گیا تھا، ہمارے علماء کو، ہمارے بزرگوں کے، داؤد علیہ السلام کی یہ دعا تھی کہ ان کے ہی نسب میں، ان کے ہی ذریت میں نبی آئیں گا، اب ہمیں خطرہ ہے کہ اگر ہم آپ کی اتباع کر لیں گے، آپ کو نبی مان لیں گے، تو یہودی ہمارا قتل کر دیں گے، اس لیے ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لا رہے، ہم مانتے آپ نبی ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، کہ اے فرعون، میرا گمان تو ہے اے فرعون مَثْبُورًا، کہ تو غارت ہونا چاہتا ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، کہ جب انہوں نے چاہا کہ وہ گھبرا دے، ان کو بے چین کر دے زمین میں، فَأَغْرَقْنَاهُمْ، تو ہم نے اس کو غرق کر دیا، وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اور اس کے ساتھ سب کے سب کو، فَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے کہا بنی اسرائیل کو اس کے بعد، اسْكُنُوا الْأَرْضَ، کہ تم رہو زمین میں، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، کہ جب آخرت کا وعدہ آئے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، تو ہم تم کو سمیٹ لیں گے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق کے ساتھ انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا اور حق کے ساتھ وہ اترا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو بھیجا مگر صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے کے واسطے، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ، اور قرآن کو ہم نے الگ الگ کیا، جدا جدا کیا، لِتَقْرَأَهُ، تاکہ تو اس کو پڑھے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر، عَلَى مُقْسِطٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کر، اور ہم نے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر اور ترتیلا، رک رک کر ہم نے اس کو اتارا، تنزیلا۔ قل آمنو بہ، کہہ دو کہ ایمان لاؤ، مان لو بہ اس کو، او لا تؤمنو، کہ تم نہ مانو، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، کہ بے شک وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم، جب ان پر پڑھے جاتی تھی یہ آیاتیں، یخرون، تو وہ گر پڑتے تھے، للاذقان سجادا، تو وہ تھوڑیوں پر گر پڑتے تھے سجدے میں، ویقولون، اور وہ کہتے تھے، سبحان ربنا، کہ اے میرے رب تو پاک ہے، سبحان ربنا، ہمارے رب تو پاک ہے، ان کان وعد ربنا مفعولا، لا مفعولا، کہ ہے وعدہ ربنا، ہمارے رب کا، لا مفعولا، ضرور پورا ہو کر رہنے والا، وَيُخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ گر پڑتے ہیں تھوڑیوں پر، یبکون، روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور زیادہ ہو جاتی ہے ان کی عاجزی، اور یہ آیت سجدہ ہے، اس میں سجدہ کرنا اس تلاوت پہ،
اور جو بات ہے یبکونا و یزیدہم خشوعا کہ زیادہ وہ روتے ہیں اور ان کی خشیت، ان کا ڈر، ان کی خوف اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اب دیکھو 3 چیزیں ہیں نا، تقوی، خشیت اور خوف ہے نا۔ تو تقوی کیا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کے بارے میں کانشیس رہے کہ میں اس کو ہر پل ہر وقت اللہ یاد آئے، یہ ہے تقوی، کہ اس کی مجلسیں اور اس کی تنہائیاں ایک ہو، تو یہ تقوی ہے کہ ہمیشہ وہ سوچ رہا ہے کہ ہر عمل میرا اللہ کے لیے، ہر پر مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد سے کبھی نہیں بھٹک رہا۔ اور خشیت کیا ہے کہ خشیت میں محبت، رعب، تعظیم، ادب سب آ گیا۔ اور خوف کیا ہے؟ کامن خوف، کہ ہمیں کسی سے بھی جو خوف ہوتا تو یہ خشیت، کہ اللہ کا خوف، رعب، ادب، وہ خشیت کہلاتی ہے۔ تو کیا ہے کہ رونا مستحب ہے، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں نہ جائیں گا وہ شخص جو اللہ کے خوف سے رویا جب تک کہ دھویا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں واپس نہ لوٹ جائے۔ یعنی کہ اگر ایک بار دودھ دھو لیا جائے تو اس کو واپس تھنوں میں نہیں پہنچایا جا سکتا، اسی طرح وہ جہنم میں کبھی بھی نہیں ڈالا جائے گا جس نے کہ اللہ کے خوف سے رو دیا۔ کتنی اللہ کا احسان ہے نا، بہت چھوٹی چیز ہے یہ، اللہ کے خوف سے رو دینا، وہ تڑپ کے، وہ دل سے، وہ تعظیم کے ساتھ اللہ کے لیے رو دینا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام کر دی، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے روئے، اور دوسرا وہ جو اسلام کی سرحد کی حفاظت کے لیے رات بھر بیدار رہے۔ اور حضرت نضر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں کوئی اللہ کے خوف سے رونے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس شخص کی وجہ سے آگ سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا، کہ رونے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کہ جس شخص کو صرف ایسا علم ملا ہو جو اس کو رلاتا نہیں تو سمجھ لو کہ اس کو علم نافیہ نہیں ملا۔ جس شخص کو صرف ایسا علم ملا ہو جو اس کو رلاتا نہیں تو سمجھ لو کہ اس کو علم نافیہ نہیں ملا، ہے نا۔ تو رونا کتنی بڑی چیز ہے، کہ کئی بار آتا ہے کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو، صورت ہی بنا لو رونے جیسی۔ قل ادعوا اللہ، ہو گئے نا آیت، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن کا کہہ دو کہ تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جو کچھ بھی کہوں گے تو یہ اللہ کے پیارے پیارے اچھے اچھے نام ہیں۔ ولا تجہر بصلاتک، اور نہ تو جہری قرات کر اپنی نماز میں زور سے، ولا تخافت بہا، اور نہ ہی بہت دھیرے پڑھ، وابتغی بین ذالک سبیلا، بلکہ تو تلاش کر ان دونوں کے درمیانی راستہ، کہ جہری قرات ہوتی ہے اور ایک مخفی قرات ہوتی ہے، جہری ہوتی ہے۔ تو اس میں کیسا تھا نا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زور زور سے بآواز بلند پڑھتے تھے تو یہود اور کفار بہت مسخر کرتے تھے، طعنے کرتے تھے، آوازیں نکالتے تھے، تو اس لیے یہ حکم آئے کہ بہت زیادہ بھی زور سے نہ پڑھو نمازوں کو اور بہت دھیرے بھی نہ پڑھو۔ پھر تو یہ ہوا کہ جو 3 نمازیں ہیں، ظہر، عصر، جہری نماز ظہر عصر میں اخفا ہے، اور جو اخفا ہے یہ دھیرے پڑھنے والی نماز ہے، اس میں قرات کو زور سے نہیں کریں گے، اور جہری نماز ہے جس میں زور سے قرات کرنا ہے وہ مغرب، عشاء اور فجر ہے۔ تو اور جو تلاوت قرآن کا بھی ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزرے تو آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ بہت آہستہ پڑھ رہے تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ بہت زور زور سے پڑھ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اتنے دھیرے کیوں پڑھ رہے، تو کہا کہ مجھے جس کو سنانا تھا اس نے سن لیا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اتنے زور سے کیوں پڑھ رہے، تو کہا کہ شیطان اور نیند کو بھگانے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو دونوں سے کہا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تھوڑا زور سے پڑھو، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تھوڑا دھیرے پڑھو۔ اور نماز اور غیر نماز میں تلاوت قرآن کو جہر سے اور اخفا سے ادا کرنے کے متعلق سارے مسئلے آ گئے، اور یہ جو ہے قل الحمد للہ، ہو گیا کیا آگے ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذَ وَلَدًا، اور کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے، الذی، وہ، لم یتخذ، جس نے نہیں بنایا، ولدن، کوئی اولاد، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہی اس کے بادشاہت میں کوئی شریک ہے، ولم یکن لہ ولی، اور نہ ہی اس کو کوئی مددگار ہے، من الذل، ذلت کے وقت، وکبرہ تکبیرہ، اور اس کی بڑائی جان کر، اس کی بڑائی بیان کر۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبد المطلب میں جب بھی کوئی بچہ زبان کھولنے کے قابل ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ آیت سکھا دیتے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. یہ آیت بچے کو جیسے ہی وہ بولنا سیکھتا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا، اور ایک شخص بہت شکستہ حال پریشان تھا. تو اس سے کہا کہ کیا حال ہے؟ تو کہا کہ بہت تنگ دست ہوں. تو کہا کہ یہ والے کلمات پڑھ لیا کرو: توکلت علی الحی الذی لا یمیت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، سے آخری تک. اور پھر کچھ دن کے بعد اس کو دیکھا تو وہ خوشحال تھا، اور کہا کہ آپ نے جو آیت بتائی تو اس سے مجھے بہت زیادہ میرا حال اچھا ہوا. ولی من الذل، اور نہیں ہے کوئی ذلت کے وقت میں اس کا مددگار، اور نہ کوئی اس کا مددگار ہے ذلت کے وقت میں. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی کر، بڑھائی